اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5، سورہ الحجرات، سورہ نمبر 40/9۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ یہ بات روایات سے معلوم ہوتی ہے اور سورہ کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورہ مختلف موقعوں پر نازل شدہ احکام اور ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سورہ کا موضوع، اس سورہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس سورہ کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے، مسلمانوں کو وہ آداب سکھانا ہے جو اہل ایمان کے شایع نشان ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے کیا آداب ہونے چاہیے، اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس سورہ میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
پہلی 5 آیتوں میں جو ابھی پڑھی گئیں، مسلمانوں کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مسلمانوں کو کیا ادب یاد رکھنا چاہیے، کیا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، ان 5 آیتوں میں۔ پھر ان 5 آیتوں کے بعد جو دوسری آیات ہیں ان میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس خبر پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سورے میں آگے دوسری آیتوں میں مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ان برائیوں کو بتایا گیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کرید کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ کام ہیں جو خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس سورے میں اس کے بعد کی آیتوں میں ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر، اپنے بڑے پن پر فخر و غرور اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہے جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں یہ فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے، ان کی پہچان کے لیے ہے نہ کہ فخر جتانے کے لیے۔ اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت، بڑاپن اس کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا، اخلاق میں بڑا ہونے کے سوا کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ پھر اس سورے میں آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اصل ایمان کا زبانی اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو یہ روش اختیار کریں۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر، دل سے مانے بغیر صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں
کہ گویا اسلام لا کر انہوں نے کوئی احسان کیا ہے تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ تو یہ مضامین ہیں جو اس سورہ حجرات میں بیان ہوئے ہیں۔ اب آئیے ان 5 آیتوں کو ذرا تفصیل سے جانیں جو ابھی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر نہ جاؤ۔ یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے، اللہ رسول سے آگے بڑھ کر نہ جانا ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے، سب سے اہم تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو اپنا ہادی و رہبر، راستہ دکھانے والے مانتا ہو، وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی رائے اور اپنی خیال کو اللہ و رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے، اوپر رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے اور معاملات میں فیصلے بطور خود کر ڈالے بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان معاملات میں کوئی ہدایت دی یا نہیں، اور دی ہے تو وہ ہدایت کیا ہے۔ یعنی جو بھی معاملہ دنیا میں پیش آتا ہے وہ معاملے میں یہ دیکھے بغیر کہ اللہ رسول اس معاملے میں ہمیں کیا ہدایت دیے ہیں، اپنے آپ سے فیصلہ کر لینا، آزادانہ طور پر فیصلہ کر لینا، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا اللہ کی کوئی ہدایت ہے، کیا ہدایت ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں کوئی بات کہی ہے، کوئی راستہ دکھایا ہے، کیا ہے وہ بات، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کا صحیح رویہ اور ایمان کا تقاضا، وہی بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، پیچھے چلو، اللہ رسول کے آگے نہ چلو، اللہ رسول کے پیچھے چلو، یعنی جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کر نہ چلو بلکہ پیچھے چلو۔ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں
ان معاملات کے متعلق کیا ہدایتیں ہیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم مسلمانوں کے صرف انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، یہ کہ ایک انسان کے اپنے معاملات تک ہی یہ حکم محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی تمام مسلمان بھی اپنے اجتماعی رویے میں سب مل کر جو کام کرتے ہیں، ان کاموں میں بھی پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ رسول کی ہدایت کیا ہے، اور جو اللہ رسول کی ہدایت ہے اس کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہ ایک مسلمان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو مل جل کر بھی، یہ ہے اس آیت کا میسیج، یہ ہے اس آیت کا پیغام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی، اپنی منمانی کرنے لگے، یا اپنی رائے اور اپنے خیال کو اللہ رسول کے حکم پر اونچا رکھے، ان سے آگے رکھے، مقدم رکھے، تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو۔ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم دیا ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت اور آپ کے احترام کے بارے میں۔ فرمایا سب سے پہلے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس ادب کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں، آپ کی بہت زیادہ عزت کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی سے یا اپنے برابر والے سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں۔ لوگ یہ نہ بھول جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے۔ اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے ادب جو سکھایا گیا۔ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا، آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے، اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام موقعوں پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو، قیامت تک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس ادب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویسے نہ سمجھیں جیسے کوئی دوسرے آدمی کی بات ہو۔ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک کیا ہے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں، ایسے تمام موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ ایما بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے بزرگ تر اشخاص کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ اپنے بڑوں سے کیسے بات کریں۔ کسی شخص کا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام لوگوں سے بولتا ہے، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں ہے اور وہ اپنے بڑوں میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے بڑوں سے بات کرتے وقت ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرے بڑے ہیں، میں ان سے ویسے بات نہیں کر سکتا جیسے اپنے دوستوں سے یا اپنے ہم عمر لوگوں سے کرتا ہوں۔ مجھے ان سے بات کرتے ہوئے ان کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی اس آیت سے نکلتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کا احترام ملحوظ نہ رکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا کیا کرایا، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے تمہاری نیکیاں غارت ہو گئی ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں، اسلام میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بڑاپن کا کیا مقام ہے، آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں، اس آیت سے، آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی احترام کے قابل کیوں نہ ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کوئی بھی شخص کہ اس کے ساتھ بے ادبی اللہ کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو
جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے. سارے اعمال کا برباد ہو جانا کفر کی سزا ہے. کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جو عمل بھی دنیا میں نیک سمجھ کے کرا، نیک عمل سمجھ کے جو ہے کیا، وہ اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں رکھتا. تو اعمال کا برباد ہونا کفر کی سزا ہے. وہ سزا ہے جو یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی اور بے ادبی کا بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اگر حضور کے ساتھ بے ادبی کرے اور آپ کا احترام ملحوظ نہ رکھے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے سارے اعمال غارت نہ ہو جائیں. یہ معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دنیا کے کسی اور انسان کے ساتھ نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے بے ادبی کرنا زیادہ سے زیادہ بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، آپ کے ادب میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی، آدمی کی عمر بھر کی نیکیاں غارت ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کا احترام، اس لیے کہ آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کے احترام میں کمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی کے معنی خدا کے احترام میں کمی ہے، اس لیے اس کی اتنی بڑی سزا بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشکرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور اللہ کی آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، خدا کا خوف موجود ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام کرتے ہیں. یہ بھی اتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کا ادب اور احترام یوں ہی نہیں آتا. اللہ کے رسول کا ادب اور احترام دل کے تقوی سے پیدا ہوتا ہے، خدا کے خوف سے پیدا ہوتا ہے، اور خدا کا خوف آزمائشوں سے گزر کر آزمائشوں میں کامیاب ہو کر پیدا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو آزمائشوں سے گزار کر، آزمائشوں سے کامیاب کر کے اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیا ہے، یا لوگوں نے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا ہے، اس خوف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ابلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت سے خالی ہو، جس دل میں آپ کا احترام نہ ہو، جس دل میں آپ کی عزت نہ ہو، وہ دل حقیقت میں تقوی سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی دل دراصل تقوی سے خالی دل ہیں، ان دلوں میں تقوی ہی نہیں ہے۔ اور رسول کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آواز کا اونچا ہونا، بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے، بلکہ باطن میں، اندر میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا اتنی بری بات ہے، اتنی خلاف ادب بات ہے، تو آپ کے احکام و ارشادات، آپ کی حدیثیں، آپ کے احکام اور آپ کی باتیں سننے کے بعد ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف کرنا کس درجے کا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جب آپ کی آواز سے بلند آواز کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ کے حکم کے خلاف کرنا، آپ کی سنت کے خلاف کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، حجرے وہ چھوٹے چھوٹے روم، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو مسجد نبوی سے لگ کر بنائے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے، ان کو حجرے کہتے ہیں۔ حجرہ اس کی جمع ہے حجرات، یہ سورہ اسی نام سے ہے، سورہ الحجرات۔ تو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہارے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے، خاص طور پر عرب کے کھیڑے سے جو آتے تھے، عرب کے دیہاتوں سے جو بدو آتے تھے، ان کو زیادہ ادب اور احترام معلوم نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب وہ آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ہی سے پکارتے تھے، ہمیں آئیں تمہیں آؤ باہر ہمارے سے بات کرو، اور اندر سے آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا تو گول پھرتے تھے آپ کے کمروں کے، آپ کے حجروں کے، ادھر سے پکارے ادھر سے پکارے، تو ایسا جو ہے بے ادبی کا معاملہ کرتے تھے۔ یہ دیہات والے، عرب کے دیہات والے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ
حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کرتے، پکارے بغیر چپ بیٹھ جاتے باہر تمہیں نہ دیکھ کر، اور تم جب اندر سے باہر آ جاتے، اپنے کمروں سے باہر آ جاتے تو تم سے بات کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ایسا یہ بے ادبی کرنے والے لا علم ہیں، یہ نہیں جانتے، ان کو معلوم کرایا گیا ہے، انہوں نے جو کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا کہ اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا ہے تو کب جانا، آپ سے جو ہے کس طرح ملنا، یہ تربیت صحابہ کرام کی ہو چکی تھی، جو ہمیشہ آپ سے ملتے، آپ کی باتیں سنتے اور آپ سے تربیت پائے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے لیے اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہوں، اور کبھی وہ آپ کو مجلس میں موجود نہ پاتے تو بیٹھ کر آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی تکلیف نہ دیتے تھے۔ اطراف عرب سے آنے والوں میں، عرب کے قریوں سے آنے والوں میں بعض ایسے گنوار لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے، بلکہ باہر ہی سے ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر آپ کو پکارتے پھرتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات احادیث میں صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ اپنے طبعی حلم کی وجہ سے، اپنے نرماگی کی وجہ سے، اپنی نرماگی کی وجہ سے اسے برداشت کرتے تھے، ایسی تکلیف کو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار کر آپ کو بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں۔ یہ ادب اس آیت میں انہیں سکھایا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہے سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیتوں کے معنی اور مطلب۔ ایک مرتبہ ان آیتوں کا ترجمہ پھر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک، باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاطر خواہ احترام اور ادب ہر معاملے میں اور ہر وقت ملحوظ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔